باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ قاف پڑھیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی جتنے بھی سب سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی غور و فکر کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ اچھا، یہ جو اب ہم نے یہاں سے جو ہم شروع کر رہے ہیں، اب سمجھ لیجئے یہ ہماری آخری منزل اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ منزل کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے آپ نے دیکھا نا 30 سپارے ڈیفرنٹ ایک ایک کر کے بنا لیے ہیں۔ بیفور اس کے جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے نا منزل بنا کے رکھی تھی، بقرہ سے لے کے وہاں تک ایک منزل، پھر وہاں سے وہاں، اس کو وہ لوگ ڈیوائڈ کر کے 7 میں ڈیوائڈ کر کے رکھے تھے قرآن کو۔ تو ایوری ڈے ایک پارٹ پڑھتے تھے، اس طرح 1 ویک میں وہ اپنا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے حساب سے اب ہم سورہ قاف سے سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس تک وہ پوری ایک منزل ہے، وہ پورا ایک پارٹ ہے سمجھیے۔ تو اب جو ہے ہم اس میں جو ہے نا زیادہ تر اب قیامت کی باتیں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم لاسٹ کے پیریڈ میں آ گئے نا، آخری سپارے ہمارے شروع ہو رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہم نا ذکر پڑھیں گے قیامت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے جب تک کہ فکر آخرت نہ ہو نا، قیامت کا یقین نہ ہو، تو ہم انسان نیکی نہیں کر سکتا، نیکی پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا یقین، جو ہمارا آخرت کا یقین ہے وہ پکا ہو، کیونکہ ہم نے باقی بہت سارے سپاروں میں احکامات پڑھ لیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں موٹیویشن چاہیے۔ تو موٹیویشن نا قیامت کی باتوں سے انسان کے اندر آتی ہے، ڈر، خوف کے جواب دینا ہے اللہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو، یہ جو ہم جتنا آخری منزل پڑھ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ تر آپ دیکھیں گے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں یہ صورتیں زیادہ تر۔ اور یہ جو سورہ قاف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ جب بہت کراؤڈ ہوتا تھا، زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ آپ ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے جس میں بہت اچھا میسیج ہوتا تھا، تاکہ قیامت کی یاد دہانی ہو اور انسان جو ہے اپنی تیاری کرے۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی کہ بریکنگ ورڈز، توڑ کے جسے کہا جاتا ہے نا، پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا BAC MAC ہے نا، جسٹ لائک دس۔ تو یہ ایک ہی ورڈ ہے، آپ نے دیکھا۔ تو جتنے اس ٹائپ کے ہم نے سورے اب تک پڑھ چکے ہیں تو یہ 1 ورڈ ہے۔ اسی طرح ہم نے پچھلے پاسٹ میں بھی پڑھا نا، سورہ سواد پڑھا تھا ہم نے، اور اب ہم فیوچر میں بھی انشاءاللہ سورہ نون پڑھیں گے اس کے بعد۔ تو یہ تو ہو گئے مقطعات جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کامنٹس نہیں دیے، تو ہم بھی اس میں زیادہ نہیں جاتے ہیں۔ واہ جو ہے قسم کے لیے بولی جاتی ہے، اور قسم کس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم اس بات سے کھاتے ہیں کہ یہ جیسا آپ سامنے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل ہی ایسی ہی جو ہے نا، بالکل ٹرو بات جو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، بالکل ٹرو بات ہے۔ کیا ہے؟ قرآن المجید۔ قرآن اور مجید، قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن ہے وہ تو آپ سب جانتے کہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اور مجید کسے کہتے ہیں؟ بزرگی والا، بہت ہی ریسپیکٹ فل والا چیز۔ اللہ کیونکہ ریسپیکٹ فل والے ہیں، بزرگ ہیں، برتر ہیں، اسی طرح جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو ٹاکنگ ہے، سمجھ لیجیے جو بات چیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ بھی بہت ریسپیکٹ فل ہے۔ تو ہم زیادہ تر الفاظ استعمال کر کے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم قرآن مجید زیادہ تر اسی طرح بات کرتے ہیں نا، قرآن مجید یعنی کہ بزرگی والی کتاب، اچھی سی کتاب۔
تو پھر جو ہے اس قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کا جو رتبہ ہے، یعنی کہ اس کا جو ویلیو ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کو ہمیں امپورٹنس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو تم بک پڑھتے ہیں کوئی یہ معمولی بک نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جو لوگ بہانہ بنا رہے ہیں اور قیامت کے بارے میں جو انکار کرتے تھے نا، کہ وہ ایکسکیوزز پیش کرتے تھے کہ نہیں قیامت تو پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی بھی تو پتہ نہیں، ہم اچھے سے ہوں گے، اور یہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے یہ ایکچول شیطان کی چیزیں ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے مائنڈ میں جو بیکار کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو نکالو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ برتر کا کلام ہے، کوئی شیطان کا نہیں ہے۔ اور یہ تم جس بات کا تم بہانے بنا رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ تو آ کر رہے گی۔ تو دنیا کی، اب ہم قرآن کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ قرآن کتنی بیوٹیفل چیز ہے نا۔ تو جیسے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، قرآن کی امپورٹنس بتانے کے لیے، کہ جیسے آپ لوگ دنیا میں اپنے دوست بناتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، تو دنیا کے جب آپ فرینڈز بناتے ہیں تو کوئی بات ہوتی ہے نا، آپ کو ان سے لو ہوتا ہے، یا ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے، کچھ آپ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جاتی ہے، یا کوئی بہت بیوٹیفل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے دوستی کے پیچھے نا، کہ آپ کی اور اس کی کیمسٹری مل جاتی ہے، تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو دوستی بن جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی کہ محبت اور کوالٹی اور بیوٹی، کوئی بھی چیزیں آپ کہہ لیجئے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو بھی نا اس سے بہت محبت کرنی چاہیے، اور جو ہے اللہ کی بھی جو مجید اللہ نے کہا نا قرآن مجید، تو یہ اللہ کو بھی، اللہ کا ایک نام ہے، اس کا ایک ایگجیکٹو ہے۔ تو کلام کرنے والا، جو بات کرنے والا کا ریفلیکشن آتا ہے، جیسے اب میں بات کر رہی ہوں تو میری پرسنالٹی بھی پیچھے ہوتی ہے، تو اس طرح جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے۔ تو اس پر وہ خوبی موجود ہے، جو ایک میں نے آپ سے کہا نا، جو قرآن کے اندر تمام وہ کوالٹیز موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اچھی کوالٹیز ہیں جو آپ ایک دوست کو اپنا دوست بنانے کے لیے چوز کرتے ہیں، تو جس سے انسان بہت امپریس ہوتا ہے اور اپنا رول ماڈل ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس حکمت والے اور بہت ہی اچھے مشورے، اس کے اندر اتنا وزڈم ہے، جو قرآن آپ خود پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنے سالوں سے آپ نے خود فیل کیا ہے کہ اس کے کتنے بلیسنگز ہوتے ہیں، اس کے کتنے اچھے وزڈمز ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھا آپ کو مشورہ دیتا ہے، آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز دیتا ہے، اور جب یہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ چاہیں اس سے ملنے کے لیے، آپ اس سے بات کرنا چاہیں، وہ کبھی آپ کو منع نہیں کرتا، اینی ٹائم آپ کو جو ہے نا وہ ویلکم کرتا ہے، کبھی نہیں یہ کہے گا کہ نہیں بھائی میں بیزی ہوں، میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ کا کتنا بھی اچھا بیسٹ فرینڈ ہو، کتنا بھی آپ کا کلوز فرینڈ ہو، آپ اس سے جو ہے نا، وہ آپ کے لیے 24 آورس اویلیبل نہیں ہو سکتا، اس کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، اس کو بھی سونا ہے، جاگنا ہے۔ مگر قرآن ہمارا ایسا دوست ہے، اتنا پیارا دوست ہے کہ وہ 7 days پورے 24 آورز آپ کے لیے وہ موجود ہوتا ہے، وہ پریزنٹ ہوتا ہے، اور اتنا پیارا دوست ہے یہاں تک کہ وہ وقت جو آپ کا کلوز سے کلوز فرینڈ بھی، آپ سے کلوز محبت کرنے والا بھی، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کے کزن ہوں، کتنا بھی آپ سے محبت کرتے ہوں، جب قبر میں وہ ہمیں اکیلا چھوڑ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، ہمیں قبر میں ڈال کے پلٹ آتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قبر میں اکیلے ہونا پڑتا ہے، مگر یہ قرآن ہمارا ایسا دوست ہے جو وہ ہمارے ساتھ ساتھ قبر میں بھی جائے گا۔ کتنا یہ ہوئی نا بات، اصل دوست تو یہ ہوتا ہے جو آپ کی مشکل وقت میں کام آئے۔ اچھے دن میں تو دیکھیں سب کام آتے ہیں، اصل بات ہے کہ جو آپ کے ہارڈ ورک میں کام آئے، اور وہ ایسی جگہ ہے قبر کہ اچھے سے اچھا محبت کرنے والا بھی لیٹنے کو نہیں تیار ہوتا، اور کوئی رول ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی قبر میں لیٹے جا کے، ہے نا۔
تو ایسے دوست کی تلاش کیجیے. تو وہ ایسا دوست ہے کہ اس سے دوستی کریں گے تو فائدہ مند ہوگی. تو وہ جو ہے میں نے آپ سے کہا نا بزرگی والا ہے, ریسپیکٹفل ہے, اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے. جو قرآن ہے وہ بہت بزرگی والا ہے, اس کے اللہ کے پاس اس کا بہت امپورٹنس ہے. تو قیامت کے دن جو ہے نا, قیامت کے دن دیکھیے کیسا ہوگا, ٹائم ہوگا, ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوگا, کہ سب سمجھ آ رہا ہوگا, تو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. تو اس دن, یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا, ہماری ریکویسٹ کرے گا. ہمیں اس کی سفارش کی بہت ضرورت ہوگی, بہت کام آئے گی ہمارے. اگر وہ ہماری سفارش کرے گا تو وہ اللہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے اگینسٹ میں بولے گا. تو ہم اچھے کام کریں گے تو آف کورس وہ ہمارے حق میں بات کرے گا. تو یہ بہت پاورفل ہے, اس سے بہت اچھی طرح ہمیں نا دوستی کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے جس طرح ایک دوست کی دوستی کے لیے جب آپ ایک دوست سے دوستی کرتے ہیں تو اس کو آپ اور اچھا بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کو جان پہچان کرتے ہیں, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اس کی کیا پسند ہے, اس کی برتھ ڈے میں وہی چیز آپ دیتے ہیں نا جو اس کو اچھی لگتی ہے, اس کو آپ گفٹ وہی دیتے ہیں. آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے, کیا نہیں پسند ہے. پھر دوست سے دوست اچھے لگتے ہیں. جس طرح آپ کی ایک فرینڈ ہے, پھر اس کی ایک فرینڈ تھی بیفور, آپ اس سے بھی ملے تو وہ بھی آپ کو اچھے لگنے لگتی ہے, اس کے پیرنٹس بھی آپ کے بات چیت ہوتی ہے, اس کی بہنوں سے بھی بات چیت ہونے لگتی ہے نا. تو اسی طرح کیا ہوتا ہے, پھر دوست سے دوستی ہونے لگتی ہے. پھر اور اسی طرح قرآن کی جو ہے پھر ہمارے سے کیا ہوتا ہے, جس طرح قرآن کی صورتیں جیسے سورہ قاف ہے, سورہ حجرات ہے, سورہ فتح, ہم نے یہ تمام صورتیں پڑھی ہیں. تو ہم جب قرآن سے محبت کریں گے نا, تو یہ جو قرآن کی یہ فرینڈز ہیں, یہ قرآن کی فیملی ہے, جتنے ہم سورے پڑھ کے آئے ہیں تو یہ بھی اس کی ایک فیملی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے پھر جس طرح دوست کی دوستوں سے دوستی ہو جاتی ہے نا, اس طرح قرآن کے جو سورے ہوتے ہیں ہماری ان سے دوستی ہونے لگتی ہے, ہم فیمیلیئر ہونے لگتے ہیں. پھر اس کی پسند اور ناپسند ہم جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, یہ کرو یہ نہیں کرو, ہم وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دوست کو جو پسند ہے, پھر ہم دوستی کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہماری کمیونیکیشن, ہماری جو زبان ہے, جو لینگویج ہے وہ ایک ہونی چاہیے. اگر آپ انگلش بولتے ہیں, آپ کا دوست میکسیکن بات کرنا, اسپینش بات کرنا شروع کر دے, تو آپ دونوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی, آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا بول رہے ہیں. تو دوست کو دوست بنانے کے لیے لینگویج, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. تو اسی لیے کیونکہ خوش کرنا ہے نا, دوست کو خوش کرنا ہے, دوستی بڑھانا ہے, تو یہ تمام ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. تو اس بات کو ہم کیسے سمجھیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے قرآن کی لینگویج کو سمجھنا ہے, اس کے میننگز کو یاد کرنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تاکہ جب وہ قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کی لینگویج کو سمجھیں, آپ سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تو آپ کو ایزی ہو جائے گا اور آگے. اور ہم اس کے ایسے اس کی بات جب ہم مانیں گے تو یہ دیکھیں, پھر جب ہم اس کو اس طرح کا دوست بنائیں گے نا, جب ہماری اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی قرآن سے, تب جا کے وہ قیامت میں ہماری سفارش کرے گا, اور پھر وہ ہمارے دوستی کے قابل ہم کو سمجھے گا. صرف اگر آپ اس کو ایسا دوست نہیں بنائیں گے تو وہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. تو دوستی کا وقت زندگی میں ہوتا ہے, دوستی کا وقت کیا ہوتا ہے, آپ دوست زندگی میں بناتے ہیں نا, مرنے کے بعد تو کسی کی دوستی نہیں ہوتی. مگر ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے, مرنے کے بعد والے لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے. اس کی دوستی کو ہمیں زندگی میں کرنا چاہیے, اس کا مقام ہمیں پہچاننا چاہیے. کہ مگر آپ خود اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے میجورٹی مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں. اگر کچھ لوگ ہیں جو صرف ناظرہ پڑھتے ہیں, یعنی کہ ریڈنگ کرتے ہیں, بہت کم آپ دیکھتے ہیں جس کو ہم انڈرسٹینڈ جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ آپ کو ریشو ملے گا ایسا پڑھنے والوں کا. اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں, اب تو ماشاءاللہ بہت سارے کھل گئے ہیں انسٹیٹیوٹ جہاں قرآن کو ایسا پڑھا جاتا ہے, انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے, واٹس ایپ پہ آ گیا ہے. مگر آپ
دیکھیں پڑھ تو رہے ہیں مگر عمل والے لوگ بہت کم ہیں، مطلب اس کا ریشیو کم سے کم ہے، اس کا جوس بہت کم نکل رہا ہے۔ اب تو اللہ سے کوئی دعا کیجئے کہ اللہ ہم پڑھیں بھی اور عمل کرنے والے بھی بنے، تاکہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کی دوستی ہمارے قبر میں اور آخرت میں کام آئے۔ اب آیت نمبر 2، بلکہ انہوں نے تعجب کیا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے، پس کہا نہ ماننے والے نے یہ بات ہے عجیب سی ہے۔ اچھا، اب جو یہ اہل قریش تھے، اب ان کا یہ پرابلم بتایا جا رہا ہے، جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ ماننا نہیں چاہ رہے۔ کیا وجہ ہے ان کی نہیں ماننے کی؟ مگر لوگوں کا حال یہ کہ جو قرآن آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہے، وہ اپنے ہی اندر یعنی کہ ہماری ہی کمیونٹی میں سے ایک شخص کو رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اور ان کی انکار کے ساتھ ساتھ وہ حیرت بھی، عجیب ان کی حیرت ہو، ایسے ہو رہے ہیں جیسے کبھی نبیوں کو دیکھا ہی نہیں تھا، حالانکہ ان کی یہ سب چالاکیاں تھیں۔ دیکھیں تو ان کے پاس دیکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ہے نا، ان کے نبی ان کو پتہ تھا یہ بات، ان کو فیمیلیئر تھی، خود ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور پھر ان کے سراؤنڈنگ میں یہود نصارہ رہا کرتے تھے، جوئش اور کرسچن، ان کو پتہ تھا کہ پیغمبر آتے ہیں، رسول آتے ہیں، احکامات لاتے ہیں، اور اس سے ہماری زندگی گزارنے کی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا وجہ تھا ان کی نہ ماننے کی؟ تو کہ ان کو نا ایک غصہ تھا، ایک بے چینی تھی، ایک ان کو آرگیومنٹ تھا کہ یہ جو میسیج ہے نا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں، یعنی کہ ہم جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، ہمارا جو وہ ہے وہ ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں۔ یہ ان کو ایگو کا پرابلم تھا۔ جو انسان کے اندر ایگو ہوتی ہے نا، وہ انسان بھی نہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ہوتا ہے نا، کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے غلط کہے، ورنہ ان کو دیکھیے رسول اللہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام آنے سے پہلے بھی بتوں کی، ان کے جو بت ہوتے تھے اس کو خدا نہیں مانتے تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو کوئی رسول اللہ سے اس وقت پرابلم نہیں تھا، بلکہ آپ کے میسیج سے پرابلم تھا، کیونکہ وہ منع کرتے تھے نا کہ ان کی عبادت نہیں کرو، تو ان کو وہ پرابلم دیتی تھی بات۔ اور جو یہود ہے، جوئش تھے، ان کو رسول اللہ کے میسیج سے پرابلم نہیں تھا، ان کو رسول اللہ سے پرابلم تھا، کیونکہ ان کو تو یہ گمان تھا نا کہ ہمارے اندر پیغام آئے گا، ہمارے اندر رسول آئے گا، اور یہ کیا ہوا، اپوزٹ ہو گیا۔ اچھا، اب آیت نمبر 3 ہے کہ پس کہا کہ آیا ہے ان میں سے ایک ڈرانے والا، اچھا، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی، یہ لوٹنا ہے ہمارا دور کا۔ اب ان کا دوسرا پرابلم یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے کام جو ہے نا اچھے نہیں ہیں، ان کو پتا تھا کہ لہٰذا آخرت کو ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آخرت میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم کو اپنے باتوں کا جواب دینا ہوگا، اپنے کاموں کا جو تم نے عمل کیا اس کو جواب دینا ہوگا، تو انہیں اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ کتنے غلط کام کرتے تھے، وہ غلاموں کو جو ہے پکڑ کے رکھتے تھے، وہ ایڈلٹری کرتے تھے، وہ اپنا بہت جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، ان کے اندر ہر طرح کی برائیاں پیدا تھی۔ بچیوں کو، ان کا ایک گروپ تو بچوں کو، چھوٹی بیبیز کو، لڑکیوں کو زندہ ہی مار دیا کرتا تھا، تو ان کو اپنے اعمال بہت اچھے طریقے سے پتہ تھے، اور اگر ان کو وہ کہو کہ شراب کو چھوڑ دو، ایڈلٹری چھوڑ دو، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ آخرت آئے گی۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ان کو اپنی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور انسان کے لیے یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی نفس کی، اپنی چاہت کی چیزوں کو وہ کیسے چھوڑے۔ وہ اپنی نفس کی ہی عبادت کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب یہ اسی لیے آخرت کی باتیں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا تھا کہ تمہیں مرنا ہے اور دوبارہ اٹھ کے جواب دینا ہے، تاکہ یہ چیز ان کو احساس ہو، اور انسان اسی باتوں سے اپنی برائیوں کو چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا، اگر جواب نہیں دے گا تو کوئی چوائس نہیں ہے، آگ میں جلنا ہے۔ تو 2 چوائسیں آپ کے پاس، آپ آج اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ایزی نہیں ہے کہ آج ہم اتنے آرام سے اے سی کے روم میں بیٹھے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی بات سن لیں۔
تو ان کا یہ پرابلم تھا۔ اچھا اب آگے آیت نمبر 4 میں ہے نا، تحقیق جانا ہم نے جتنا گھاٹی میں ہے زمین میں اس میں، اور ہمارے پاس کتاب محفوظ، یہ ہے 4 والی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اگر اللہ کو پتہ ہے انسان کیا کیا عمل کر رہا ہے، کہاں کیا کیا چیزیں انسان کی، کہاں کہاں کون سی چیز ہے، کہاں وہ مر کے دفن ہوا ہے، پانی میں یا آسمان میں، زمین میں، جانور کے پیٹ میں، ہر ایک چیز اللہ کو پتہ ہے۔ اور ہو گئے مٹی، کیا جب ہم ہو گئے مٹی تو لوٹنا ہے، اور تحقیق جانا ہم نے جتنا گھاٹی ہے زمین ان میں ہمارے پاس کتاب محفوظ میں، اور ہر چیز ہماری کتاب محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب 5 ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا سچ کو جب وہ آیا پاس وہ ایک بات الجھی ہوئی، یعنی کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، قرآن، نبی، ہر چیز آ گیا، جب اتنا علم ان کو، جب انسانوں کو اللہ نے اتنا علم دیا تو بتائیے اللہ کے پاس کتنا علم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی یہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب تک وہ لوگ اگر شک میں ہیں، کیونکہ کبھی ان کے پاس دیکھیے کتاب نہیں آئی تھی، ہے نا، اب تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، کتاب نہیں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو وہ جھٹلا رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ لیکن اب تو رسول آ گیا نا، اب کیا وجہ ہے ان کے انکار کرنے کی؟ ان کو اب انکار نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل اور پسند اور ناپسند میں وہ الجھ گئے ہیں، کیونکہ جو ہے دل گواہی دے رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ یہ سچی بات ہے، مگر جو ہے نا ٹھیک ہے، مگر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں اسی کو کفر کہتے ہیں، یعنی کہ دل آپ کا جب مان جائے، ذہن آپ کا مان جائے، مگر آپ انکار کریں، اسی کو کفر کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس میں نا وہ خود ہی کنفیوز ہو گئے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں اللہ ہے مگر اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو، حق کو جھٹلا رہے، تو وہ خود ہی جو ہیں کنفیوژن کا شکار ہو گئے آئے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا سچ کو جب وہ آیا ان کے پاس، بس وہ ایک بات ہے الجھی ہوئی۔ اب جو ہے نا اگرچہ ایک چیز تھی جس کی اب بات، مطلب ان کے پاس جھٹلایا، یعنی کہ قرآن رسول آیا ہے، وہ مگر وہ جھٹلا رہے، نہیں مان کے دے رہے، انہوں نے جھٹلایا سچ کو، حق بات آ گئی ہے، مگر ان کے پاس ایک بات، وہ اپنے آپ کو خود ہی وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ یعنی کہ شک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کو کبھی کوئی عمل کرنے نہیں دیتی ہے، تو حالانکہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے قیامت کی تیاری کرو، اگر یہ شک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کو پھر چھوڑ دو، اب کیا کر سکتے ہیں نا، اللہ سب کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو ہر ایک چیز کی بات پتہ ہے، اللہ کے پاس ہر چیز محفوظ ہے اس کے پاس۔ نمبر 6، کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اور کیسا بنایا ہم نے اس کو، رونق دی اور اس میں کوئی سوراخ نہیں۔ میں اس کو 8 تک پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں اگائی ہر قسم کی رونق کی چیزیں، سمجھانے والے کے لیے اور یاد دلانے والے اس نباتات کے لیے جو رجوع کرتا ہے، اس کے لیے جو رجوع کرتا ہے۔ اچھا اب جو ہے جب ان کو آخرت کی دعوت دی جا رہی ہے تو وہ انکار پہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ان میچیورٹی تھی، جو ان کی ہٹ دھرمی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالنا چاہتا تھا نا، ان کو ضد نہیں دلانا، اب ہوتا نا کہ نہیں مانو تو مانو، ان کو ضد نہیں دلانا چاہتا تھا، ہدایت دینا چاہتا تھا ان کو، جو ہے ان کو ان کے جو اسٹبن بن گئے تھے نا، اس سے ان کو نکالنے کی جو ضد ہے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا سیر و تفریح کرو، ادھر ادھر دیکھو، توجہ دلائی کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو، قدرت مناظر دیکھو کہ انسان کو بہت ریلیکس کرتا ہے، انسان کا موڈ اچھا ہوتا ہے نا۔ بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کی میٹنگیں اچھے ایریے میں وہ لوگ کرتے ہیں، اچھے کنٹری میں اور اسٹیٹ میں کرتے ہیں، تاکہ وہ خوبصورت جو اللہ کے قدرتی نظارے ہیں اس کو دیکھیں، تاکہ ان کا ذہن اچھے سے کام کرے اور اچھے آئیڈیا آئیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، تو جب بھی آپ کا کوئی گفٹ پرانا، آپ کبھی کلوزٹ صاف کر رہے ہوں، آپ اپنی پرانی چیزیں دیکھ رہے ہوں، اچانک سے کوئی ایک چیز ایسی نکل آئی جو آپ کی اولڈ، کبھی آپ کی بچپن کی ایلیمنٹری اسکول والی دوست نے یا ہائی اسکول کی دوست نے آپ کو گفٹ دیا تھا، جیسے
جیسے آپ وہ گفٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل وہ میموریز یاد آ جاتے ہیں اپنی دوست کے. ہوتا ہے نا, ایک نیچرل چیز ہے, او یہ اس نے مجھے دیا تھا. اسی طرح جب آپ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں گے, آسمان, زمین, آسمان, چاند, سورج, تو اس کا پیدا کرنے والا آپ کو یاد آئے گا, یہ کون ہے جس نے پیدا کیا ہے. تو اب یہاں پہ نشانیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو, سیر و تفریح کرو اور اپنے اللہ کو پہچانو. دیکھو تمہارے دل کے اندر سے کہے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور کوئی ہے. تو کیا نہیں تم دیکھتے آسمان کو کہ اوپر کیسا بنایا ہے ہم نے اس کو, اور رونق دی, اس میں کوئی سوراخ نہیں. تو آسمان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. تو دیکھیے اب آپ اس کو غور سے دیکھیے, اب تک تو آپ نے دیکھا ہی ہے, روزانہ دیکھتے ہیں, اب یہ آیت پڑھ لی تو اور اس کو غور و فکر سے, عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھیے. آسمان کی طرف نگاہ, کتنا بیوٹیفل رات میں اللہ نے اس کو سجاتے ہیں ستاروں کے ساتھ, کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا اس میں سوراخ نہیں رکھا. دیکھیں اس وقت تو یہ لوگ جان نہیں سکے کہ سوراخ کیا چیز ہوتی ہے نا, لیکن آج کی جب سائنس جو ہے اب ہوا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے نا, وہ بلیک ہول کیا آ گیا ہے اور کتنے اس سے بیماریاں آ رہی ہیں, کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آسمان پہ بڑے بڑے سوراخ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اب کیونکہ دنیا ریپ اپ ہو رہی ہے, اب تو سبھی کچھ ختم ہی ہونا ہے, ٹوٹ پھوٹ. اب دنیا کی بھی ایج ختم ہو رہی ہے, وہ بھی اب بوڑھی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, اس کا بھی اینڈ ہونا ہے. تو اللہ ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. پھر آیت نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں اگائی ہر قسم کی رونق ہر چیز کی. پھر اللہ نے کہا دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا. زمین کو کتنا کمفرٹیبل تمہارے لیے بنا دیا, جو چاہتے ہو تم اس میں فری وے بنا لیتے ہو, تم اس میں گھر بنا لیتے ہو, تم اس میں جو چیز چاہے تم اس میں کر لیتے ہو, جیسا چاہتے ہو تم اس کو استعمال کرتے ہو. اور جو ہے دیکھو ہم نے کتنا خوبصورت اس میں پہاڑ بنائے, وہ بھی ایک بیوٹی ہے. اگر ہم اس کو ایک طریقے سے نیلز کہتے ہیں نا, میخیں, جیسے ہم کسی چیز کو لگاتے ہیں تو نیلز لگاتے ہیں کہ گر نہ جائے, تو اسی طرح اللہ نے زمین کو کہ وہ لڑک نہ جائے, وہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, تو اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے. اور اللہ نے کہا دیکھو ہم نے اگائی ہے ہر قسم کی رونق کی چیزیں, اور دیکھو کتنا بیوٹیفل تمہارے لیے دنیا کو بنایا. بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنائی بلکہ کلرفل بنائی. کتنے پھول ہیں کلر کے, اور ان کے اندر کتنی خوشبو ہے. زمین کا رنگ دیکھو, ایک بالکل براؤن مٹی ہوتی ہے مگر کتنے ڈیفرنٹ پھول ہوتے ہیں اس میں, کتنے ڈیفرنٹ سبزیاں, کیا کیا نہیں ہوتا. دیکھو غور و فکر کرو, تم اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. اب آیت نمبر 8 ہے سمجھانے کو اور یاد دلانے کو اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے. یہ کس کے لیے تمام چیزیں کس کو فائدہ دیں گی؟ دیکھنے کے لیے, یہ کس کی آنکھیں جس کی کھلی ہوئی ہوں گی, جو سبق لینے والے ہوں گے, جو غور و فکر کرنے والے ہوں گے, ان کے لیے یہ حق قبول کرنے کے لیے ان کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. ان کی جو ہے یہ اللہ کی کیا ہستی ہے, اللہ کتنے بڑے ہیں, جس کا تم انکار کر رہے ہو. دیکھو وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا. بعض دفعہ دیکھیے انسان غفلت میں ہوتا ہے, وہ نہیں فیل کرتا مگر سوچتا بھی نہیں ہے, مگر اس کو جب کوئی احساس دلاتا ہے نا, جب اس کو کوئی احساس دلاتا ہے کہ غور و فکر کرو, دیکھو, پھر وہ نا اس کی اصلاح ہوتی ہے, اس کے اندر کی فطرت زندہ ہوتی ہے, تو پھر وہ غور و فکر کرتا ہے نا. تو اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم بھی پہلے اتنا غور و فکر نہیں کرتے تھے اللہ کی کائنات پہ, اللہ کی چیزوں پہ, لیکن اب جب سے ہم نے قرآن پڑھا ہے تو ہم بھی کتنا نوٹس کرنے لگے, ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگا ہے. تو یہی ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی کو فوکس کر کے کہہ رہے دیکھو آسمان کی طرف کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے, آج کتنا خوبصورت چاند لگ رہا ہے. اس طرح سے لوگوں کو توجہ دلائیں تاکہ ان کو بھی اپنے اللہ سے محبت آئے. اچھا اب ہے آیت نمبر 9, 10, 11. اس میں بھی جو ہے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دلائی ہیں, اور آپ اس کو جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیے آپ غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں بنایا. اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں کہ ہمارا اللہ کتنا آپ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے آپ کو یوں ہی بنا کے پھینک نہیں دیا, آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے, اس کو اپنے دل میں فیل کیجئے.
اور پھر آیت نمبر 9 میں ہے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، پس اگایا ہم نے اس کے پاس سے باغوں میں باغ اور دانے اور کٹی کھیتی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے آسمان سے مبارک پانی اتارا، زمین کے اندر وہ ہم نے ٹیلنٹ رکھا، زمین کے اندر وہ ہم نے صلاحیت رکھی کہ جب پانی زمین پہ گرتا ہے تو جو بیج تم زمین میں بوتے ہو یا جو چیز زمین میں ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، کوئی درخت بنتا ہے، کوئی فصلیں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی بارش تمہارے دل پر ہوتی ہے، جو قرآن ہے اس کو بھی بارش سے کہا گیا ہے نا کہ بارش ہوتی ہے، پھر جس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ دنیا یا آخرت کی محبت الگ الگ ہو جاتی ہے، کیا کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور کس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ تو جب قرآن کی بارش ہمارے دل میں ہوتی ہے تو جس طرح زمین کے اندر کی چیزیں نکل جاتی ہیں تو ہمارے دل کے اندر کی بھی جو ہدایت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ سب باہر آ جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کھلی مطلب سب کچھ جس طریقے سے ہمارا یہ ہم فصل اگاتے نا زمین میں، تو اسی طرح یہ دنیا بھی جو ہے ایک کھیتی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا بھی ہم ایک جگہ ہے جہاں ہم فارمنگ کر رہے ہیں، ہم اس در اچھے اچھے اعمال لگا رہے ہیں، اور یہ گرون اپ ہم کو کہاں ملے گی؟ گرون اپ ہو کے آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اچھا کام کریں گے اور ہم کو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ آیت نمبر 10 اور کھجور کے درخت لمبے لمبے جس کے گوشے ہیں گھٹا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی طرف کر رہے ہیں کہ دیکھو کھجور کے درختوں کی طرف دیکھو، کیسے ہم نے خوبصورت پیکنگ کے ساتھ، کیسے خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس کے درخت کو گرون اپ کیا، اور اس کے اندر جو کھجور لگتے ہیں اس کے طرف غور کرو۔ اللہ نے رزق تو ہم کو، دیکھیے آپ کو مجھے رزق دیا ہے، مگر اس کی پیکنگ پہ غور کیا کیجئے، کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ نے ہم کو خوبصورتی سے دیا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں جب آپ کے گھر بھی مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو پریزنٹیشن کتنا اچھا دیتے ہیں کہ ان کو اچھی ڈش میں کھانا نکال کے دیتے ہیں، ان کو سرونگ اچھی دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا ڈرائنگ روم کی جگہ رکھتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے بھی ہمارے لیے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز دی ہے۔ تو آپ ایک ایک چیز، جب کبھی کیلا کھائیں، اگر آپ کو کیلا کوئی یوں ہی اوپن کر کے ٹیبل پہ رکھ دے، مکھی بیٹھ رہی ہو، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کیلا کھا لو؟ کبھی بھی آپ نہیں کھائیں گے وہ کیلے کو، نہ پھینک دیں گے ڈسٹ بین میں۔ اللہ نے اس کو کیسے ریپ کر کے آپ کو دیا ہے۔ آپ اورنجز کو دیکھیے، کیا خوبصورت ایک ایک پھانک، اس کے اندر کی جو ایک ایک ہوتی ہے سلائس، اس کو اوپن کر کے دیکھیں، اس کے اندر چھوٹے 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 سے کیا خوبصورت طریقے سے اس کے اندر کا جوس ہوتا ہے۔ آپ انار کو دیکھیے، کیا خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ توجہ دلا رہے ہیں کہ میرے بندو، میں چاہتا تو تمہارا زمین پہ ایسی پھینک دیتا، کیلے کو ایسی بغیر چھلکے کے پھینک دیتا، انار کے دانے زمین میں مٹی میں پھینک دیتا جیسے جانور وہ برڈز کھاتی ہیں نا، یوں چک 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 کے تم بھی ایسی کھاتے، مگر دیکھو تمہارا کتنا اللہ تمہارا مہربان ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنے اللہ کی محبت کو محسوس کرو، دیکھو کتنا پیار ہے تم کو، اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہارے لیے کتنا اچھا پریزنٹیشن تمہارے لیے دیا ہے۔ آیت نمبر 11 روزی واسطے بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اسے ملک میں مردہ کو اسی طرح پھر زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کتنے اچھے طریقے سے دیا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں، جس طرح بندوں کو روزی دیتا ہے اور ہم نے ہی ایک مردہ بھی زندہ کر دی، اسی طرح کس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ مردہ زمین ہوتی ہے پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، تم اپنی قبروں سے نکلے جاؤ گے۔ تو اللہ نے بھی انسان کو بہت عزت کی طرح دیا ہے، اتنی تم کو دی، تو اب تمہارے ساتھ ایک دن سوال جواب بھی ہوگا، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ زمین آسمان کے کونے کونے میں اللہ نے دیکھیے نشانیاں بھر دی ہیں، ہے نا، بھر دی ہیں۔ اب ہمارے پاس آنکھ ہونی چاہیے غور و فکر کرنے کی، دماغ ہونا چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور ہم سمجھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیا تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کتاب جو تم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ضرور ہوگا۔ اب آیت نمبر 11، اب آیت نمبر 11 ہے نا، اچھا
تو اب اب اللہ نے کہا کچھ مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیج، میں نے آپ کو بتایا نا بیج ہے، اس طرح کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈالتا ہے تو وہ کیسے گرو ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح تم لوگوں کو بھی جب تم مر جاؤ گے، تم خبر میں چلے جاتے ہو، تو تم اسی طرح جب اللہ کا حکم ہوگا تم زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ قبروں سے اپنے اپنے کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم کو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کو پیدا کرنا، انسان کو نکالنا کوئی مشکل. جس طرح انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اب تمہاری اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی، تب تم زندہ ہوں گے تمہارے. تو خوشی سے اللہ کی عبادت کریں. اور اسی طرح قرآن سے بھی جس طریقے سے تم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کو استعمال کر کے انجوائے کر رہے ہو، تو قرآن کی نعمت سے بھی تم جو ہے فائدہ اٹھاؤ اور خوشیاں مناؤ. اگر تم اس کی قدر نہیں کریں گے تو دیکھو پھر اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، ہے نا. تو اب اللہ کی قدرت کی نعمتوں کو فیل کرو اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اور اللہ کے قریب آؤ. اب ہے آیت نمبر 12. جھٹلا چکے ان میں سے پہلی قوم اور کنویں والے اور سمود. اسی طرح میں اور آگے پڑھتی ہوں، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے. اور عاد اور فرعون اور لوط کی برادری اور بن کے رہنے والے اور تب کی قوم، ان سب نے ان کو جھٹلایا، پھر ٹھیک پڑا میرا داؤ. اب دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اب ان سے سبق لیا جا رہا ہے کہ قدرت کی نعمتوں کے بعد ہسٹری سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اب اس کا انجام دیکھو. اگر تمہیں ابھی بھی ان باتوں سے اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو دیکھو تمہارے پاسٹ میں تمہارے کیسی قومیں گزری ہیں. قومیں، ان کا ذکر ہم پہلے پڑھ آئے نا، ان سب کا ذکر ہم یہاں تو صرف ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی کے طور پہ ہے کہ جھٹلا چکے اس سے پہلے قوم نوح کی قوم، کنویں والے قوم، سمود کی قوم، عاد، فرعون اور لوط کی قوم، اور اصحاب کے رہنے والے جو شعیب علیہ السلام کی قوم، اور جو تب ہم پڑھا ہے نا پیچھے کہ وہ یمن کے بادشاہ کا لقب تھا. تو ان سب کی باتوں کو ہم آلریڈی پڑھ آئے ہیں، بس ان کا ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے، تاکہ تمہیں میموری میں آئے کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. ان کے انجام سے دیکھو کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کے رسول کا نافرمان ہوتا ہے، اس کو کبھی نہ اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے. اب آیت نمبر 15. کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ کوئی نہیں ان کو نئے سرے سے ان کو بنانے میں دھوکہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، کیا یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آخرت میں اللہ ہم کو دوبارہ کیوں اٹھائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم ان کو بنا کے کیا تھک گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو بنا کے جو ہیں تھک گئے، بلکہ ہم ان کو دوبارہ سے ان کو اٹھائیں گے. یہ ان کے جو تمہارے نا ذہن کا پرابلم ہے کہ تم ایسا سمجھ رہے ہیں. تم یہ نہیں سمجھتے کہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ تمہاری کم عقلی ہے کہ تم ایسی دفعہ سوچ رہے ہو، بلکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نئے سرے سے تمہیں بنا دے گا. اب آیت نمبر 16. تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو چپکے کہتا ہے اس کا جی، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف کے رگے جان سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، پروردگار اللہ کا پاور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ اگر وہ ہم کو نہیں دیکھ رہے، جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے نا، تو یہاں بتا رہے ہیں کہ کوئی انسان اس مس انڈرسٹینڈنگ نہیں کرے کہ اگر وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ بھی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم دور نہیں ہیں، ہم اس کے بہت قریب ہے. شہ رگ بولتے ہیں جو ہارٹ سے لے کے برین تک جو وین جاتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں شہ رگ. تو اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اور تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو چپکے کہتا ہے اس کا جی، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جان سے. اور جو اللہ کا پاور ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کا جو علم ہے، اس نے سب چیزیں کنٹرول کر کے رکھا ہے. اللہ جو تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں، تمہاری سوچیں آتی ہیں، تمہیں بعد میں پتہ چلتا ہے. اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے دماغ میں کیا سوچ آنے والی ہے. تو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو دماغ
دماغ ہے نا، جو تمہارے حصہ ہے دل اور دماغ میں جو خیالات ہیں، جو سوچیں ہیں، شرم کیا کرو، اللہ سے شرم کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کو سب خبر ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ انسان سے اللہ نے پردہ ڈال دیا، میں کیا آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں آپ کو نہیں پتا، آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا، یہ اللہ کی رحمانیت ہے کہ انسان کے آگے پردہ ڈال دیا، ورنہ تو آپ دیکھیے کتنی شرمندگی ہو، شاید سارے تعلقات ہی ختم ہو جائیں، مگر اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کے سامنے ہمارے خیالات، ہماری سوچ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے اپنی سوچ کو اچھا رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، کس کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں، کتنے گندے باتیں ہم سوچتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ سے شرم کیا کرو کہ اللہ کو ساری باتیں تمہاری پتہ ہیں، تو اپنے خیالات کو پاک صاف بناؤ، اپنی سوچوں کو اچھا بناؤ، دوسروں کے لیے اچھا سوچا کرو۔ اچھا، اب ہے آگے والی آیت ہے، آیت نمبر 17۔ جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہوا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر بات لکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایوری تھنگ جو ہے وہ بات لکھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، خبر ہے۔ اور دو فرشتے جو ہیں وہ ایک ہم زبان سے ہم بات نہیں نکالتے کہ وہ لکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں اور ایک بائیں، جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا ہے وہ ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے، جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا ہے وہ آپ کے برے اعمال لکھتا ہے۔ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، مگر آپ کے دو کاندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں۔ کبھی مرر میں کھڑے ہو کے ذرا دیکھا کریں، فیل کیا کریں کہ او مائی گاڈ میرے ادھر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی شرم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں تنہائی میں بھی جو ہے نا شرم کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہم لوگ بے خیالی میں کیسے بھی کپڑے پہن لیتے ہیں لوگ، تو اس میں بھی کہا ہے کہ بھئی فرشتے تو ہوتے نا، خود اپنے اندر حیا پیدا کرو، ذرا حجاب میں رہا کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہے آیت نمبر 18۔ نہیں بولتا کوئی بات کے چن کر لے لیتا ہے ایک، یا دیکھنے والا تیار کیا گیا ہے۔ نہیں بولتا کوئی لفظ مگر پاس اس کے ایک نگہبان تیار ہے۔ اب یہاں پہ اسی کی 17 کی ہی اور ایکسپلینیشن ہے کہ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایکشن، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہماری ناک، آنکھ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم آنکھ کے اشارے سے بھی کیا کر رہے ہیں سب پتہ چل رہا ہے۔ کب اللہ سے ڈر رہے ہیں، کب اللہ سے ڈر کے ہم نے کوئی ایسی چیز ہے، ہم نے آنکھیں نیچے کر لی، فوراً ایک بات لکھ دی جاتی ہے، اور جو ہے ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے وسوسے اور جو نیت ہمارے دل کا حال ہے وہ صرف غیب کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، وہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی رحمانیت ہے، جو دل کے جو ہماری حالت ہے نا وہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہماری انٹینشن کیا ہے، ہمارے خیالات دماغ میں کیا آ رہے ہیں، وہ صرف ہمارا پریکٹیکل چیزیں جو ہم ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حالانکہ اللہ کو پہلے سے ہی خبر ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جو سب کام کر رہے ہیں نا، جو دو فرشتوں کو رکھا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، رائٹنگ ہو رہی ہے، یہ صرف اس لیے کہ انسان جو آخرت میں آرگیومنٹ کرے گا نا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا، آپ کے پاس کیا پروف ہے، تو یہ تمام ریکارڈ دکھایا جائے گا، تمام مووی دکھائی جائے گی، اور تمام ہمارے ہاتھ باؤں باتیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو اس لیے تمام یہ حجت کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہ جیسے ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو آنکھ کے اندر ایک پیچھے ایک کیمرہ ہے اور ایک سسٹم ہے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آنکھ کے پیچھے، ہم کیا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے ہم کیا سن رہے ہیں، وہ بھی ایک ریکارڈنگ پیچھے ایک پورا ڈیٹا پورا تیار ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب کے پاس ایک کیمرے ہیں اور ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کتنے
کتنی سخت ڈیوٹی ہے. یہ لوگ ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. ہم نے اگر اتنا بھی کہا ہے نا ہا، وہ ہا بھی لکھ لیا، ہی کہا ہے تو ہی بھی لکھ لیا، یعنی کہ ایک ایک بات ہم کیا کرتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں جو ہے نا ٹیلی گرام کا سسٹم ہوتا تھا. آپ لوگ شاید اتنا فیملیئر نہ ہوں. ٹیلی گرام ہوتا تھا پہلے، ٹیلی فون وغیرہ اس قسم کا سسٹم نہیں تھا. تو ٹیلی گرام ایک چھوٹا سا لیٹر آتا تھا اور اس میں بالکل سلیکٹڈ بات ہوتی تھی، جو بات کہی جانی ہے نا وہی. تو ان الفاظ کے حساب سے پیسے لیے جاتے تھے. اب جو ہم فون پہ بات کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی فون ہے تو ہر ایک کی بل آتی ہے. تو یہ بل کس چیز کی؟ یہ بل باتیں کرنے کی بل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہ اتنے دن رات جو ہم باتیں کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہم ٹیلی فونوں پہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بھی ہر الفاظ ہمارا ایک پرائس ٹیگ ہے. یاد رکھیے، وہ یا تو ہمیں جنت کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں یا پھر وہ الفاظ ہمیں جو ہے دوزخ کا ایندھن ہم خرید رہے ہیں. تو ان کی جو ہے نا دونوں میں سے ہم ایک کام کر رہے ہیں، یا تو یہ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہمارے اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، ہم خود اپنا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں. یہ صرف ظاہر کے اعمال دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے فرشتے ہماری ظاہری کیفیت کا علم ہے. قیامت کے دن جب نیت اور اعمال آپس میں چیکنگ ہوگی، جیسے اب میں نے کام کیا تو اس کے پیچھے نیت ہے. کام تو دیکھیں ریکارڈنگ ہو گیا اور فرشتوں نے جو ہم نے تسبیحات پڑھی ہے وہ ریکارڈ کر لیا. اب جو نیت ہے، کس کو دکھانے کے لیے میں نے یہ کام کیا یا صرف اللہ کے لیے کیا، یہ تو فرشتوں کو نہیں پتا. تو قیامت کے دن جو ہے نا، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ ہوں گی تو فرشتے وہاں پہ جو دیکھ رہے ہوں گے، تو جب جہنم کا اعلان ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو، تو فرشتے تو حیران ہوں گے کہ یار اس کے تو اتنے اعمال تھے، ہم نے تو اس کی نیکیاں لکھ کے رکھی تھی، مگر کیونکہ نیت اللہ کو پتا تھی کہ اس نے جتنا بھی کام کیے تھے وہ شو آف کرنے کے لیے کیے تھے، کسی اور کے لیے کیا تھا. تو فرشتوں کو نہیں پتا تھا، تو وہ بھی سرپرائز ہو جائیں گے. ہم تو اس کی نیکیاں لکھ کے تھک رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے یہ تو پکا جنتی ہے. تو اسی طرح کوئی بالکل جنتی ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. اسی طرح کے کسی کے اعمال بظاہر دیکھنے میں اچھے ہوں گے مگر اس نے اللہ سے دل میں معافی مانگ لی، توبہ کر لیا ہے نا، تو وہ اس طرح اس کا اپوزٹ ہوگا. تو ہمارے بھی اللہ تعالیٰ جب بھی اب ہم بات چیت کریں تو غور و فکر کریں، سوچیں کہ ہمارا لمحے کی جو نا ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہماری آڈیو بن رہی ہے، اور یہ ایک جو ہے ایسی چیز ہے آج تک بھی جو ہے نا، آج تک جو ہے ہمارا یہ جو ریکارڈنگ ہے، جو خیالات ہیں، ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی ریکارڈ نہیں کر سکا ہے آج تک. کوئی دنیا کی ایسی مشینری نہیں آئی ہے جو ہمارے خیالات کو، ہماری فیلنگز کو ریکارڈ کر لے. صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو ہماری جب آڈیو ویڈیو سب دکھائی جائے گی تو بتایا جائے گا دیکھو تم مسجد جاتے تھے نا، کیسے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے عبایا پہن کے جاتے تھے، یہ دیکھو تمہاری ریکارڈنگ. اور پھر جب تم پارٹیز میں جاتے تھے تو تمہارا ڈریسنگ کیسا ہوتا تھا، تمہارا دوپٹہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ کہیں گے یہ تمہارا ہے، یہ تضاد ہے. یہ دونوں چیزیں کمبینیشن دکھائی جائے گی کہ تم ایک جگہ ایک ایسے ہوتے تھے، دوسری جگہ تم دوسری جگہ ہوتے تھے. کیا اللہ صرف مسجد میں ہوتا تھا؟ جیسے تم مسجد سے باہر نکلتے تھے اللہ غائب ہو جاتا تھا؟ یہ تمہارا تضاد تھا. ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو کے یہ بتائی جائے گی. تو یہ تھے آپ لوگوں کے سامنے آپ کی ایک پکچر تھی اور دوسری پکچر آپ کی ایسے تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. دیکھیے ایک دن آپ کا میرا حساب ہونا ہے، تو کیوں نہ آپ اور میں ابھی ہمارا اپنا حساب کر لیں، اسی دنیا میں ہم اپنے آپ اللہ سے معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو اچھے سے بنا لیں. اچھا، اب آیت نمبر 19 ہے، اور آئی بے ہوشی موت کی، سچ حق ہے اور وہ تو تھا جس سے تو کتراتا. اب جو ہے نا، اب وہ بات آ گئی ہے، لہٰذا ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابھی کیا آ گئی کہ موت کی بے ہوشی آ گئی. پہلے تو اللہ تعالیٰ سب بتا رہے ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انکار کرتے ہو نا. اللہ کے انکار کرنے والے تو دنیا میں بہت موجود ہیں، ہے نا. اللہ کا انکار ایتھیسٹ ہر جگہ ہیں، مگر موت سے آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ موت نہیں آ سکتی. تو اب اسی کے بارے میں بات ہے کہ آ گئی بے ہوشی موت کی. سچ مچ یہ ہے وہ کہ تو تھا جس سے بھاگتا.
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو یہ بے ہوشی آ رہی ہے نا، موت کی بے ہوشی، تو یہ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی کمزوری سے آ رہی تھی، یہ ویکنس سے کوئی بے ہوشی آ رہی تھی، یا کوئی ڈرگز لیا ہوا تھا جس کے نشے سے یہ بلکہ یہ تکلیف کی وجہ سے بے ہوشی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی یہ تکلیف ہے، سکرات ہے، بے ہوشی ہے، یہ موت کی حالتوں میں سے حالت ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا، اس کے لیے دعا کیا کرو، ہے نا. ربی آئینِ اللہ غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی بے ہوشی سے اور سکرات سے ہمیں محفوظ رکھے، اس تکلیف سے محفوظ رکھے. آج صرف دیکھیں یہ باتیں ہیں، آج ہم قرآن میں باتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دن تو سب کے ساتھ یہ حقیقت ہونی ہے. آپ نے بھی فیس کرنا ہے، مجھے بھی فیس کرنا ہے. تو آج ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا، اس کی ہم قدر کر لیں، اللہ سے ہم معافی تلافی کر لیں. تو جو قرآن میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، یقین آئے یا نہ آئے، اس وقت تو یقین آ ہی جائے گا نا جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑ جائے گا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے اب جب موت کا فرشتہ آ گیا، موت کی بے ہوشی آ گئی، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمان بن کر جا رہے ہیں یا کافر بن کر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیسے فرشتے آ رہے ہیں؟ جنت والے جنت کا کفن لے کے آ رہے ہیں یا جہنم کا کفن لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی اللہ کو، آخرت کو، قرآن کو نہیں مانتا، مگر میں نے آپ سے کہا نا موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب وقت نہیں، چاہے اب تو وقت اوور ہو گیا. اب وہ کتنی معافیاں مانگے گا، اللہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ پردہ تو ہٹ گیا نا، فرشتے آ گئے، اب تو جو غیب کی چیزیں وہ آپ کو نظر آ گئی. اب وہ کتنی معافیاں مانگے، کتنا کہہ دے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں ابھی صدقہ کر لوں، میں ابھی نماز پڑھ لوں. اب کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج جو ہے موت کی بات کسی سے کرتے ہیں، موت کا ذکر کرتے ہیں تو ناراضگی آ جاتی ہے. کیا یہ ہر وقت جو ہے موت کی باتیں؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے؟ جب دیکھو اتنا اچھا ہم لوگ فن کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں ایک موت کی بات کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی باتیں یاد کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا کا جو مزہ ہے نا، دنیا کی جو لذت ہے، دنیا کا جو انٹرٹینمنٹ ہے، موت ایسا ورڈ ہے، موت کی باتیں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، انسان کو بد مزہ کر دیتی ہیں، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. آپ بہت ہیپی ہوں، خوش ہوں، کوئی اچانک سے آپ کو کسی کی موت کی خبر سنا دے، دیکھیں آپ کی تمام خوشیاں ایک دم گھر میں سناٹا چھا جائے گا. جہاں ابھی ہنسی مذاق ہو رہا تھا وہاں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو موت انسان کی لذتوں کو ختم کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن موت کا ذکر کیا کرو. جب تم لوگ آپس میں بیٹھو موت کی باتیں بھی کر کے اٹھا کرو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ہمیں واپس جانا ہے. تو اب یہ بتاتے ہیں، دیکھیں لوگ کتنے لوگوں کو جنازے میں لے کے جاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، مگر ان کو نصیحت نہیں آتی کہ آج اس کے اندر یہ ہے، کل ہم بھی تو اس کے اندر لیٹے ہوں گے نا. وہ سمجھتے ہیں بس انہی کی موت آئی ہے، ہمیں تھوڑی آئے گی. اب تو دیکھیے موت بھی اتنے کلرفل اس کو بنا دی گئی ہے کہ بجائے اس سے انسان عبرت لے، وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہو گیا. آپ اگر ذرا جو بڑے بڑے لوگوں کے مزار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی جگہیں ہوتی ہیں نا، ان کے آپ مزاروں پہ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک سبق لیں، ایک کچھ لیں، وہاں بھی ایک اتنا مجمع ہوتا ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، وہاں دھمال پڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. انسان کیا موت کو یاد کرے گا؟ وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں وہ بھی ایک سوشل جو ہے نا اسٹیٹس بن گیا ہے کہ جو ہے جتنے بڑے ایک آدمی کا جنازہ ہوگا لوگ جو ہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جتنا مشہور آدمی ہوگا اس کے جنازے میں اتنے لوگ آئیں گے. اور پھر ایک یہ بزنس بن گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا بزنس ڈیلنگ ہوگی، ہم ایک دوسرے سے باتیں اور ایک دوسرے سے نمبر لیے جا رہے ہوتے ہیں. مطلب بجائے مردے کی فکر کرنے کی اپنی فکر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی فکر نہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دنیا کی فکر، عبرت نہیں آتی، آنکھ ان کی نہیں کھلتی کہ دیکھو وہ جو مرنے والا اس کا تمام سب چیزیں دنیا میں رہ گئی. انسان کو دولت نے اور کیریئر بنانے میں
انسان کا دل نا سخت ہو گیا، انسان کے اندر سختی آ گئی، موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ جو لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں نا، وہ کوئی بہادری نہیں ہے، وہ کوئی فقر کی بات نہیں، بلکہ غفلت کا سائن ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈر رہے، ان کے دل میں سختی آ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حدیث کو یاد رکھیں کہ موت کا ذکر کرتے رہا کریں، آپس میں آپ لوگ فرینڈز بھی بیٹھتے ہیں، آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں، موت کو ضرور یاد رکھیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں، اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ مجھے بھی جانا ہے، اور جو کچھ میری سراؤنڈنگ میں چیزیں ہیں ان سب کو میں چھوڑ کے جانا ہے، مجھے اس کمرے کی جتنی چیزیں وہ ادھر ہی رہ جائیں گی، میرے گھر کی چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، اور میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہی ہوں، اس چیز کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہیے۔ تو اب جو ہے وہ موت کی بے ہوشی آ گئی، وہ بالکل حق ہے اور وہ ٹل نہیں سکتا، اور اب آیت نمبر 21 میں ہے، اور سور پھونکا جائے گا، یہ ہے ڈرانے کا دن۔